خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ پریشانی، بے چینی، یہ وہ احساسات ہیں جو ہم سب کبھی نہ کبھی محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا محور یہ ہے کہ کیا ان احساسات کو خاص طور پر ابتدائی اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کامیابی کا زینہ بنایا جا سکتا ہے؟ جی، اور بات صرف کامیابی کی نہیں بلکہ سارے عمل میں صبر، توکل اور منظم کوشش کا کیا کردار ہے اس کو سمجھنے کی ہے۔ بالکل، اور آج کل کے دور میں خاص طور پر جیسے اے آئی وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں۔ ہاں، یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے، تو یہ پرانی حکمت جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، آج کیسے ہماری مدد کر سکتی ہے، یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا۔ تو ذہن میں کچھ سوال آتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے ماحول کو کیسے بدلا؟ اور آج ہم صبر، توکل اور عمل ان میں توازن کیسے رکھیں؟ مطلب کہاں کوشش ختم ہوتی ہے اور کہاں بھروسہ شروع ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں، اور خاص طور پر آج کا جو دباؤ ہے جابز کا، معلومات کا۔ جی بالکل۔ تو ان سب میں یہ اصول کیسے کام آ سکتے ہیں؟ تو ہماری یہ بات چیت جو ہے وہ پریشانی سے کامیابی، صبر، توکل اور عمل کے عنوان سے جو نکات ہیں ان پر مبنی ہوگی۔ کوشش کریں گے کہ مثالوں سے بات واضح ہو۔ بہترین، تو پھر شروع کرتے ہیں؟ جی ضرور۔ اچھا، تو سب سے پہلے وہ زمانہ، اسلام کا بالکل ابتدائی دور، مکہ کا، وہاں تو خوف اور پریشانی ایک مستقل کیفیت تھی، ہے نا؟ بالکل، آپ سوچیں ذرا، ظلم ہو رہا ہے، سماجی بائیکاٹ ہے، معاشی تنگی ہے، پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ ہاں، گھر بار، رشتے ناتے، سب پیچھے رہ گئے۔ جی، تو وہ جو جذباتی کیفیت ہوگی، مسلسل خطرہ، اداسی، اور یہ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے، ناقابل تصور ہے۔ جی۔ لیکن یہاں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف کو نظر انداز نہیں کیا، یعنی کہا کہ ڈرو مت، اچھا، بلکہ اسے تسلیم کیا کہ ہاں یہ انسانی فطرت ہے، لیکن پھر سکھایا کہ اس خوف کو کمزوری نہیں بنانا۔ اور اس کی سب سے اچھی مثال تو قرآن میں ہی ہے، سورۃ التوبہ میں۔ وہ غار والا واقعہ؟ جی بالکل، ہجرت کے وقت غار ثور میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ دشمن تو بالکل سر پر ہے، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف دلاسا نہیں تھا، یہ اس لمحے میں ایمان کی عملی طاقت تھی۔ واہ، تو یہاں سے پہلا سبق یہ ملا کہ ایمان شاید خوف کو مٹاتا نہیں، مٹاتا نہیں، لیکن اس کا رخ بدل دیتا ہے۔ بالکل، اسے مفلوج کرنے کے بجائے ہمت اور عمل کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے پہلا قدم ہے۔ صحیح، پہلا قدم۔ اور اس کے بعد پھر صبر۔ جی، صبر۔ اب صبر کا جب ہم نام سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ ہاں، یہ عام خیال ہے بہت۔ کیا اسلام میں بھی یہی مطلب ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں، یہ بہت زیادہ گہرا مفہوم رکھتا ہے۔ یہ صرف جسے کہتے ہیں نا پیسو ویٹنگ، وہ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے فعال استقامت، ایکٹیو پرزیویرنس، یعنی مشکلات آئیں، تکلیفیں پہنچیں، لوگ اشتعال دلائیں، لیکن آپ اپنے اصولوں پر، اپنے مقصد پر، اپنی اقدار پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ یہ ہے صبر۔ کوئی مثال اس کی؟ مثالیں کو بہت ہیں۔ حضرت بلال کو دیکھیں، تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، سینے پر پتھر، صرف اس لیے کہ اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے کہا جاتا تھا کہ انکار کرو، مگر ان کی زبان پر کیا تھا؟ احد احد، اللہ ایک ہے۔ یہ صبر تھا، ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار۔ یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ جی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں، طائف کا واقعہ۔ ہاں، طائف۔ جب دعوت دینے گئے اور جواب میں پتھر ملے، اتنا مارا گیا کہ جوتے خون سے بھر گئے۔ جی۔ فرشتے آئے کہ حکم دیں تو ان پہاڑوں کے بیچ اس بستی کو پیس دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا نہیں، مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ غصے پر صبر، انتقام پر صبر ہے۔ بالکل، یہ فوری رد عمل کے بجائے ایک لمبی سوچ، ایک ویژن اور رحمت کا انتخاب تھا۔ یہ ہے فعال صبر۔ اور قیادت کے لیے تو یہ بہت ہی اہم سبق ہے۔ مطلب وقتی جذبات میں بہہ جانے کے بجائے بڑے مقصد پر نظر رکھنا۔ درست فرمایا،
اور آج کل دیکھیں کیریئر میں، کاروبار میں، ذاتی زندگی میں ناکامی تو آتی ہے، سیٹ بیکس آتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں صبر کرنا، دراصل ہمت نہ ہارنا، لگے رہنا، یہ ریزیلینس بناتا ہے، ذہنی مضبوطی دیتا ہے۔ خاص طور پہ آج کل جب اتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں، نئی اسکل سیکھنی پڑتی ہیں۔ جی، تو وہاں یہ استقامت، یہ صبر بہت ضروری ہے۔ صبر کے بعد پھر ذکر آتا ہے توکل کا، اللہ پر بھروسہ۔ جی یہاں بھی ایک غلط فہمی ہے کہ بس دعا کرو، کوشش کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ بہت عام ہے اور یہ بالکل غلط تصور ہے۔ تو صحیح توکل کیا ہے پھر؟ صحیح توکل کے 2 حصے ہیں۔ پہلا، اپنی پوری کوشش کرنا جو آپ کے بس میں ہے، بہترین منصوبہ بندی، بہترین عمل۔ اور دوسرا حصہ، جب آپ اپنی پوری کوشش کر لیں تو نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں اور یہ یقین رکھیں کہ وہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ یہ عمل سے فرار نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو عمل کو صحیح سمت دینا ہے اور اس کے بوجھ سے خود کو آزاد کرنا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال تو پھر ہجرت ہی ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ چلو اللہ مالک ہے۔ نہیں، پوری پلاننگ تھی۔ پوری میٹیکولس پلاننگ، ایک قابل اعتماد اگرچہ غیر مسلم رہنما کا انتخاب کیا، عبداللہ بن رقت۔ جی، پھر کھانے پینے کا انتظام، راستے کا انتخاب، مشکل غیر معروف راستہ، ہاں، تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ پھر غار ثور میں پناہ لینا، خبریں پہنچانے کا انتظام، یہ سب کیا تھا؟ یہ بہترین انسانی تدبیر تھی۔ جی، جب یہ سب کر لیا، تب غار میں بیٹھ کر حضرت ابوبکر کو کہا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے توکل۔ سبحان اللہ، تدبیر بھی، بھروسہ بھی۔ بالکل، قرآن میں بھی یہی ہے نا، سورۃ الطلاق میں وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہے۔ تو یہ آیت بھروسے کی بات کرتی ہے لیکن تدبیر چھوڑنے کو نہیں کہتی۔ نہیں کہتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ توکل آپ کو ذہنی طور پر آزاد کرتا ہے۔ آپ بہترین کوشش کریں، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ آج کل کے طالب علم کے لیے، بزنس مین کے لیے، پروفیشنل کے لیے، سب کے لیے یہی سبق ہے۔ امتحان کی تیاری کرو، پھر نتیجہ اللہ پر۔ بزنس پلان بناؤ، محنت کرو، پھر کامیابی اللہ سے مانگو۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو، پھر ترقی کی فکر اللہ پر چھوڑ دو۔ خاص طور پر یہ اے آئی وغیرہ کے زمانے میں جہاں لگتا ہے کہ کنٹرول ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ جی، وہاں یہ اصول اپنا بہترین کرو، باقی اللہ پر۔ یہ بہت سکون دیتا ہے۔ آپ ان چیزوں پر پریشان نہیں ہوتے جو آپ کے اختیار میں نہیں۔ صحیح، تو صبر ہو گیا، توکل ہو گیا، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا صرف صبر اور توکل سے کامیابی مل جاتی ہے؟ نہیں، ایک تیسرا ستون بھی ہے جو بہت اہم ہے اور اکثر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے منظم عمل، ڈسپلنڈ ایکشن۔ اچھا، یعنی صرف صبر اور بھروسہ نہیں بلکہ کچھ کرنا بھی ہے۔ بالکل، اور صرف کرنا نہیں بلکہ منظم طریقے سے، مسلسل اور بامقصد طریقے سے کرنا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، وہ تو سراپا عمل تھیں۔ جی بالکل۔ مدینہ پہنچتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر۔ جی، اور وہ صرف مسجد نہیں تھی، وہ مرکز تھا، تعلیم کا، مشورے کا، اجتماع کا، ایک منظم ادارہ قائم کیا۔ ٹھیک۔ پھر جنگوں کو دیکھیں، بدر کی منصوبہ بندی، احد میں تیر اندازوں کی جگہ، اور خاص طور پر خندق۔ ہاں، خندق کا منصوبہ تو کمال تھا۔ جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ اور پھر پوری کمیونٹی کا مل کر ایک بڑا منظم پروجیکٹ مکمل کرنا، یہ سب منظم عمل کی مثالیں ہیں۔ یہ تو لیڈرشپ کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ویژن ہونا ایک بات ہے لیکن اس پر عمل درآمد کا منصوبہ، اور پھر اس پر مسلسل عمل کرنا، ورنہ ویژن تو بس خواب ہی رہ جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ شور، جی، توجہ قائم رکھنا مشکل ہے۔ بالکل۔ تو ایسے میں اگر آپ کے پاس منظم معمولات نہیں ہے کام کے، عبادت کے، سیکھنے کے، تو آپ بہت آسانی سے بھٹک سکتے ہیں۔ تو یہ جو نماز روزہ وغیرہ ہیں یہ بھی ایک طرح کا نظم و ضبط سکھاتے ہیں؟ یقیناً، یہ زندگی میں ایک ردھم، ایک سٹرکچر لاتے ہیں۔ اسی طرح علم کے لیے وقت نکالنا، اپنے کام کو دل جمعی سے کرنا، صحت کا خیال رکھنا، یہ سب منظم عمل ہے۔ تو اے آئی کے دور میں جہاں مشینیں کام کر رہی ہیں وہاں انسان کا یہ منظم بامقصد عمل اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ شاید پہلے سے بھی زیادہ،
کیونکہ یہ ہمیں ایک لنگر فراہم کرتا ہے، ہمیں بہاؤ میں بہنے سے بچاتا ہے۔ تو اب اگر ان تینوں کو ملائیں، صبر، توکل اور منظم عمل، تو ایک مکمل فارمولا بنتا ہے پریشانی سے نکل کر مثبت تبدیلی لانے کا۔ صبر پلس توکل پلس منظم عمل برابر تبدیلی۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ تاریخ نے دیکھا ہے۔ وہ مکہ کی چھوٹی سی کمزور جماعت چند دہائیوں میں ایک تہذیب بن گئی۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اصول کام کرتے ہیں، یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، اب آج کی پریشانیوں کو دیکھیں۔ یہ ڈیجیٹل دور کی بے چینی، معلومات کا سیلاب، نوکری کا ڈر، دوسروں سے موازنہ، جی، یہ بہت حقیقی مسائل ہیں۔ کیا یہ تینوں اصول یہاں بھی لاگو ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو صبر، یہ سمجھنا کہ یہ چیلنجز ہیں، یہ غیر یقینی صورتحال ہے، لیکن گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا، ثابت قدم رہنا ہے۔ پھر توکل، یعنی اپنی بہترین کوشش کرنا، نئی چیزیں سیکھنا، محنت کرنا، پلان کرنا، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑنا۔ اس سے انزائٹی کم ہوتی ہے۔ اور تیسرا، منظم عمل، اپنی توانائی کو فضول چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے بامقصد کاموں پر لگانا، اپنے دن کو، اپنے وقت کو منظم کرنا، چاہے وہ عبادت ہو، کام ہو یا کچھ سیکھنا ہو۔ تو یہ تینوں مل کر آج کی پریشانیوں کا مقابلہ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جی، اور ایک اور بات، اگر ہم زاویہ نگاہ بدل لینا تو ہر چیلنج ایک موقع نظر آنے لگتا ہے، سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو خلاصہ کریں آج کی گفتگو کا۔ پہلا نقطہ تو یہ کہ پریشانی ایک فطری احساس ہے، لیکن اسلام ہمیں اسے مثبت طور پر استعمال کرنے کے اوزار دیتا ہے۔ جی، دوسرا یہ کہ صبر کا مطلب ہے فعال استقامت، توکل کا مطلب ہے تدبیر کے ساتھ بھروسہ، اور عمل کا مطلب ہے منظم کوشش۔ اور تیسرا، یہ تینوں مل کر ایک ایسا طاقتور ماڈل بناتے ہیں جو ہمیں خوف پر قابو پانے اور مشکل کو موقع میں بدلنے میں مدد دیتا ہے۔ اور آج کے اس تیز رفتار غیر یقینی AI کے دور میں یہ اصول ہمیں برن آؤٹ سے بچا سکتے ہیں، بے سمت بھاگ دوڑ کے بجائے ایک پرسکون بامقصد زندگی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے کچھ عملی مشورے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے اپنی زندگی میں کوئی ایک پریشانی والی بات سوچیں اور دیکھیں کہ یہ 3 اصول وہاں کیسے لگ سکتے ہیں۔ یا روزانہ کی چھوٹی عادتیں، جیسے صبح دعا کرنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہاں، اور اس کے معنی پر غور کرنا، دن میں 1-2 منٹ رک کر سانس لینا، نیت تازہ کرنا، رات کو سوچنا کہ آج کیا منظم کام کیا۔ ایک توکل جرنل کا خیال بھی اچھا ہے۔ جی، وہ لمحات لکھنا جب آپ نے معاملہ اللہ پر چھوڑا اور ایک بہتری پائی، یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور شاید ایک چیلنج کہ اگلے کچھ دن جب بھی پریشانی ہو تو فوری رد عمل دینے کے بجائے سوچیں، یہاں صبر کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اور نتیجہ اللہ پر کیسے چھوڑوں۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے غور کرنے کے لیے، کیا ہم تیار ہیں کہ اپنی روزمرہ کی پریشانیوں کو محض برداشت کرنے کے بجائے صبر، توکل اور منظم عمل سے اپنی ترقی کے مواقع میں بدلیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اصول صرف تاریخ نہیں بلکہ آج بھی زندہ حقیقت ہیں۔ جی بالکل، یہ آج بھی ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں، پریشانی سے کامیابی تک کا۔